سے محض اس بنیاد پر بچتا ہے کہ اس کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ناطے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ یہ میرے لیے انسان رکھتا ہے۔ نماز کے اندر دکھاوا ہو سکتا ہے، صدقات و خیرات کے اندر دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن بند کمرے میں پانی پینے میں کون سی چیز اس کو مانے ہے؟ محض اللہ کا خوف۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو ساری چیزوں کا بدلہ اللہ ہی دیتا ہے، لیکن روزے کے بدلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اپنے طرف منسوخ کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا بدلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا وہ بے حد و حساب ہوگا، بے شمار ہوگا، وہ 700 گنا تک نہیں بلکہ اس کا کوئی حد و حساب ہی نہیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کو اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت بھی بتا دی کہ بندہ اپنا کھانا، اپنی شہوت کو، اپنے کھانے کو میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آگے فرمایا الصائم للصائم فرحتان، فرحت عند لقاء ربہ وفرحت عند فطرہ، کہ ایک روزے دار کو دو خوشی ہوتی ہے۔ کون سی خوشی؟ ایک خوشی تو یہ ہے کہ انسان جب شام کرتا ہے، شام ہو جاتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے تو افطار کے لیے بیٹھتا ہے، اس بات پر اسے خوشی ہوتی ہے کہ رب العالمین نے ہماری ہی بھلائی کے لیے ہم پر 1 مہینے کا روزہ فرض کیا تھا، ہم نے اللہ کی بندگی اور اطاعت میں کامل طور سے پورے 1 دن اپنے زبان کو محفوظ رکھتے ہوئے، اپنی نگاہ کو محفوظ رکھتے ہوئے، اپنے کان کو محفوظ رکھتے ہوئے ہم نے ان ساری چیزوں سے اجتناب کر لی ہے۔ اسے اس بات پر خوشی ہوتی ہے کہ اس کی پیشانی اللہ کی اطاعت کے سامنے، اللہ کے قانون کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئی۔ میرے دوستو، ایک انسان کے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن وہی دن ہوتا بھی ہے جس دن ایک انسان کی پیشانی اللہ کی جناب میں جھک جائے، اس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اس کے اندر اللہ کا خوف طاری ہو جائے۔ اور ایک انسان کے لیے سب سے بڑی محرومی کا دن یہ ہے، سب سے بڑی بدقسمتی کا دن وہ دن ہوگا جس دن ایک انسان اللہ کے حکم سے سرتابی اختیار کر جائے اور اللہ کے قانون کا پاس و لحاظ نہ کرتے ہوئے اللہ کے حدود سے آگے بڑھ جائے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے تعلق سے فرمایا کہ روزے دار کو 2 خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ایک خوشی تو یہ ہوتی ہے کہ انسان اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک چیز کی ادائیگی کا حکم دیا تھا، ہم نے اس کی بندگی بجا لائے، ہم اس کی بندگی بجا لائے، ہم اس کی اطاعت میں اپنے سر کو جھکائے۔ ان ساری چیزوں سے جو چیزیں اس کی زندگی کے اندر عیش و مستی کی چیزیں تھیں، ان ساری چیزوں سے اپنا ہاتھ کھینچتا ہے۔ تو اس لیے کھینچتا ہے کہ اللہ کا خوف اس کو غالب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بندہ ملاقات کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انعامات و اکرام سے نواز دے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آگے فرمایا وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، کہ ایک انسان جب دن بھر بھوکا رہتا ہے، اس کا معدہ خالی ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ سے ایک آواز اٹھتی ہے اور اس کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ سونگھنے میں تو ایک انسان کو ناپسند سی لگتی ہوگی، لیکن آپ اس بات کو سوچئے کہ وہ بو کس بنیاد پر آتی ہے؟ اللہ کی اطاعت و بندگی میں آتی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آتی ہے۔ اللہ کو وہ بو جو آپ اگر کسی انسان کے سامنے آپ کی وہ بو نکلے تو وہ ناپسند کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو جو ہے مجھ اس کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند فرماتا ہے۔ غور کرنے کا مقام میرے دوستو، کیا روزے کی حالت میں آپ کے منہ سے نکلنے والی بو جب اتنے محبوب اللہ کی نگاہ میں ہے تو آپ کا یہ عمل کتنا محبوب ہوگا اللہ کی نگاہ میں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آگے بڑے کام کی بات فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اے لوگو روزہ یہ ڈھال ہے، ڈھال، روزہ یہ ڈھال ہے، روزہ یہ انسان کو برائی سے بچائے گا، روزہ یہ انسان کو غلطی سے بچائے گا، روزہ یہ انسان کو اس بات سے بچائے گا کہ اپنی نگاہ کو غلط تصویروں پر نہ ڈالے، بریاں تصویروں پر نہ ڈالے، گندے پوسٹروں پہ نہ ڈالے، دن میں بیٹھ کر کے یا رات کی تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے گھر میں ویڈیو چالو کر کے اور ٹیلی ویژن چالو کر کے ان چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول نہ رکھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ روزہ یہ ڈھال ہے، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ڈھال میں اگر زنگ لگ جائے تو وہ تلوار کا وار برداشت نہیں کرے گا۔ یہی حال اس روزے کا ہے۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہوئے بھی اپنی زبان کو محفوظ نہیں کریں گے، اپنی نگاہ کو محفوظ نہیں کریں گے، اپنے کان کو محفوظ نہیں کریں گے، آپ اپنی تجارت میں ایک مسلمان کی تجارت نہیں اپنائیں گے، تو آپ کا یہ روزہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا، آپ کا یہ روزہ آپ کے لیے ڈھال کا کام نہیں دے گا، آپ کا یہ روزہ آپ کی یہ ڈھال کمزور ہو جائے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے آگے فرمایا فَإِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ، جب کوئی شخص روزے سے ہو، اس کے روزے کا دن ہو، فَلَا يَرْفُثْ، تو وہ فسق و فجور پر نہ اترے، گندی باتیں، الٹ پلٹ کی باتیں، بیہودہ کلامی اور ان ساری چیزوں سے اجتناب کرے، بلکہ یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر حالت روزہ کوئی شخص اس سے الجھ ہی جائے اور لڑائی کر بیٹھے، گالی دے بیٹھے، تو اس سے یہ کہہ کر کے گزر جائے کہ میرے بھائی میں روزے کی حالت میں ہوں، میں ان چیزوں سے اجتناب کرتا ہوں۔ میرے بھائی اور دوستوں، بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو روزہ رکھتے ہیں، دن بھر بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، لیکن اپنی زبان کو محفوظ نہیں کرتے، اپنی زبان کو فلمی گیتوں سے نہیں محفوظ رکھتے، اپنی زبان کو گالی اور گلوچ سے محفوظ نہیں رکھتے، اپنی زبان کو بیہودہ کلامی سے محفوظ نہیں رکھتے، اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ من ضمن لی ما بین لحییہ وما بین فرجیہ اضمن له الجنہ، کہ اگر کوئی شخص مجھے دو باتوں کی ضمانت دے دے، دو باتوں کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنے کی گارنٹی دے دے، تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ریزرویشن ہے اس کے لیے جنت۔ وہ دونوں باتیں کیا تھیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دونوں جبڑوں کے درمیان جو چھوٹی سی زبان ہے، جو زبان انسان اگر چاہے تو اس کو قرآن مجید کی تلاوت میں لگائے، جس زبان کو اگر انسان چاہے تو خیر و برکت کی اور بھلائی کی باتوں کو پھیلانے میں لگائے، لیکن اگر اسی زبان کو انسان بے لگام چھوڑ دے تو وہ فلمی گیتوں کا مرکز بن جائے، اگر اسی زبان کو انسان بے لگام چھوڑ دے تو وہ کہیں کسی کے ساتھ بیٹھنے کا لائق نہیں رہ جاتا ہے، اس لیے کہ کبھی کچھ بھی بک سکتا ہے، لوگ اس سے اجتناب کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص زبان کی گارنٹی دے دے کہ اس کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرے گا تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دے دوں۔ بلکہ میں آپ کو روزے کے تعلق سے بتاؤں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں فرما دیا کم من صائم لیس من صیامہ الا الظمأ، کتنے روزے دار ایسے آپ کو مل جائیں گے جن کو ان کے روزے سے، ان کے بھوک و پیاس سے کچھ نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ وہ بھوک سے تھے، سوائے اس کے کہ وہ پیاس سے تھے۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ مِن قِيَامٍ إِلَّا السَّحْرُ، اور کتنے روزے دار آپ کو ایسے ملیں گے جو رات میں قیام اللیل بھی کریں گے لیکن پلٹ کر کے آئیں گے اپنے بھائی کی غیبت کر دیں گے، پلٹ کر کے آئیں گے اپنے بھائی کے خلاف بغض و کینہ اور حسد کی آگ میں جل اٹھیں گے اور اس کو کورٹ اور کچہری میں مختلف دھندوں کے ذریعہ، مختلف طریقوں کے ذریعہ، غلط طریقوں سے کمائی ہوئی دولت کے ذریعہ رشوت دے کر کے اس کو کورٹ اور کچہری میں ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے قیام کرنے والوں کو اور ایسے بھوک پیاس برداشت کرنے والے لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا سوائے اس کی کہ ان کو بھوک مل رہا ہے اور سوائے اس کے کہ وہ رات میں اپنی نیند کو خراب کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے خاص طور پر فرمایا ہے جو رمضان کی حالت میں بھی جھوٹی گواہی سے گریز نہیں کرتے۔ یوں تو جھوٹی گواہی میرے بھائیو شریعت کی نگاہ میں بہت ہی معیوب ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو شرک باللہ کے مترادف قرار دیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں اُدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، کہ جھوٹی گواہی یہ شرک باللہ کے قریب ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی معصیت اس روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرنے کی ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی اگر جھوٹی گواہی دے تو وہ شرک باللہ کے مترادف ہے، اور ایک انسان روزے کی حالت میں جا کر کے کورٹ اور کچہری میں پہنچ کر کے اپنے بھائی کو، اپنے صلبی بھائی کو
یا اپنے پڑوس کے بھائی کو جو مسلمان ہے، جو کلمہ گو ہے